تو میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب آپ سے بھی میرا ایک گلہ ہے. تو یہ توہین لوٹا کا کوئی آرڈیننس آ سکتا ہے میرا. پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ دھاندلی پہ شور مچا رہے ہیں. میری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ پاکستان آج انہی سب سے جو بول رہا ہے نا فلیگرنٹلی جھوٹ بول رہا ہے, جو بالکل نڈر ہو کے جھوٹ بول رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا انصاف ڈیجیٹل. سر ویسے تو آپ کے پاس جو دو بڑی خبریں ہیں میں تو وہ سننا چاہتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ شروع میں نہیں بتائیں گے, اس لیے صرف ابھی اتنا بتا دیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگ بڑے مضطرب ہیں جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہوگا. اچھا, یہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں جو خبر ہے وہ بعد میں بتاؤں گا, واللہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کر لوں کہ اس کا مقصد ایک روایتی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے نا جی کہ لوگ آپ کے ویلاگ کے ساتھ انٹیکٹ رہیں. ہو سکتا ہے میرے ذہن کے نہاں خانے میں کہیں یہ بات بھی موجود ہو, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب تک آپ کو پوری بیک گراؤنڈ نہ بتائی جائے تو اس وقت تک آپ کو اس خبر کا بھی صحیح طرح سے ادراک نہیں ہو پاتا, سمجھ نہیں آتی آپ کو. اور بالکل آپ نے درست لفظ استعمال کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ مضطرب ہے, بلکہ ان کا اضطراب جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے. پاکستان کی کم از کم جو 80-90% عوام ہے وہ اس وقت شدید اضطراب کے عالم سے گزر رہی ہے. صرف عوام ہی نہیں, پاکستان کی معاشرت, پاکستان کی معیشت, سیاست, ہر چیز اس وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا دوران پرواز, وہ جو کہتے ہیں کہ جناب ایئر پاکٹ آ گئی ہے, تو اس وقت ہم ایئر پاکٹ سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہ وقت ہمارے لیے یہ آسان کر دے, آسانیاں فراہم کرے, اور جو بڑے بڑے لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ درست فیصلے قوم کے لیے کر لیں, اپنی اناؤں سے تھوڑے تھوڑے اوپر اٹھیں. پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا شعور دے دے کہ ہم سب کی زندگیاں جو ہیں 2 نہیں تو 4 نہیں تو 5 سال باقی ہیں. تو یہی اگر اوسط عمر لگائی جائے تو اتنی عمری باقی رہ گئی ہے نا. ویسے تو اگلے پل کی خبر نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. سچ کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو 8 اور 9 تاریخ کی درمیانی رات تھی, یہ پاکستان کی سرزمین پر ایک سیاسی قیامت صغریٰ بن کے گزری ہے. خدا کی قسم اگر آج بھی کوئی پڑھا لکھا شخص اس عمل کو یا ان 2 خاندانوں کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کون پڑھا لکھا یہ نہیں جانتا کہ ہماری آنے والی نسلیں کس کی وجہ سے قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں. یار کون نہیں جانتا کہ ہمارے بچے اچھی نوکریوں اور ایوانوں میں جانا تو درکنار, اس کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. کس کی وجہ سے؟ بغیر کرپشن کے گھر کا بجٹ بنانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. کس کی وجہ سے؟ ہسپتالوں میں تل مرنا اور بے روزگاری کا جن, جہالت کے ناسور سے کس کا واسطہ روزانہ بنیادوں پہ نہیں پڑتا؟ کس کی وجہ سے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ بڑے بڑے محلات, بیرون ملک جائیدادیں یہ صرف 2-4 کرپٹ خاندانوں ہی کی ملکیت کیوں ہیں, ان کے حصے میں کیوں آتی ہیں؟ کون نہیں جانتا. اور اگر یہ سب سوال کرو تو آپ اگلے ہی لمحے یوتھیے کہلاتے ہو. افسوس کی بات ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے, میں اب مختلف چینلز پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب 45 کی گنتی ہو رہی ہے اور وہ فلاں کو اس کا ڈیکلریشن ہو رہا ہے, شہباز شریف صاحب ملنے جا رہے ہیں, ہارے ہوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. نگرانوں کی بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھروں پہ 2 ہاری ہوئی جماعتوں کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں. جی اندازہ کریں, یعنی نگرانوں کی غیر جانبداری کا اندازہ کریں. کسی کو رتی برابر بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی. نظام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. انتخابات کو اتنے دن ہو گئے, انتخابات سے پہلے آپ نے آئین قانون دستور کو رگڑ کے آپ نے پان کا مسالہ بنا دیا تھا, اور آپ کو ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی. آپ سے توقع یہ کی جا رہی تھی نگرانوں سے
کہ جیسے ہی انتخابات ہوں گے عوام اپنا مینڈیٹ دے گی, آپ ایٹ لیسٹ اس مینڈیٹ کا کسی حد تک تو آپ احترام کر لیں گے. وہ احترام آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے مزید اس کا بھونڈا قسم کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. یار خدائی, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کو عقل کب آئے گی کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. میں کسی ماضی کے کسی بڑے سانے سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا. آپ یقین کریں کہ کل مجھے بنگلہ دیش کے ایک اخبار سے ایک ان کے ایڈیٹر نے رابطہ کیا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی قسم میں نے اس کو کیسے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ مجھے کسی نہ کسی لمحے پہ میری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ پاکستان آج انہی حالات سے گزر رہا ہے. میں صرف اس یہ لفظ ادا کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں. میں نے اس خوف کے پیش نظر وہ انٹرویو نہیں دیا. لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے. او یار, آپ آج فارم 45 کا رونا, فارم 47 کا رونا, میرا بنیادی طور پہ رونا ہے. میں شاید پاکستان کا واحد صحافی تھا جو 6 ماہ سے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے جس نے, اور وہ ہے جعلی عوامی سروے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, سندھ میں بات نہیں کرتا, میں کے پی میں بات کر رہا ہوں, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں نون لیگ کی جو کل ووٹ بینک تھا وہ پڑھنے والے ووٹوں کا ٹوٹل 7 سے 11% تھا. آپ یقین کریں گے, آپ رو رہے ہیں کہ جی 2 سیٹیں ادھر, 4 سیٹیں ادھر, 1 سیٹ چلی گئی, 2 سیٹ چلی گئی, اور اگر یہ ہو گیا تو 20 سیٹوں کا اضافہ ہو جائے گا, 10 سیٹوں کا, اور وہ ہار کے بھی جیت کے بھی وہ 95 سیٹوں پہ کھڑا ہے. شرم سے ڈوب مرو. میں تو کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں, موٹی بات یہ ہے کہ یہ جو 40-45% جو ہارے ہیں نون لیگ کے امیدوار, جنہوں نے 55 ہزار ووٹ لیے ہیں, پہلی انویسٹیگیشن تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ 55 ہزار ووٹ تمہارا کہاں سے آ گیا. تم چاہے 55 ہزار ووٹ لے کے 55 ہزار ووٹوں سے ہی آ رہے ہو, یعنی مخالف امیدوار کے 1,10,000 ووٹ تھے, تمہارے 55 ہزار تھے. میں یہ سوال نہیں ہے کہ 1,10,000 ووٹ, سوال یہ کہ تمہارے 55 ہزار کہاں سے آئے, یہ بتاؤ پہلے. کوئی پوچھنے والا نہیں, اس بات پہ بات ہی نہیں ہو رہی, اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہو رہی. او بھائی, نون لیگ نے سارے اضلاع اکٹھے کر کے ایک ڈویژن میں جلسہ کیا تھا. کسی ایک ڈویژن میں بھی 10,000 سے زیادہ لوگ 5 سے 7 ہزار ٹل کا زور لگا کے یہ جمع کر سکے تھے. لوگ تمام سرکاری وسائل استعمال کر کے, تمام پرائیویٹ سکولز, کالجز, مالی, پٹواری سارے جمع کر کے 5 سے 6 ہزار, 4 یا 5 تو ٹوٹل ان لوگوں نے جلسے کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو 55 ہزار ووٹ کہاں سے آ گیا؟ او بنیادی سوال تو یہ ہے بابا. پھر جانا فارم 45 پہ, فارم 47 پہ, پہلے اس بات کی تحقیقات کریں. یہ الیکشن بھائی جان, میں آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اس کا فوری طور پہ حل بھی نظر نہیں آتا. یہ جو کرائسس ایک پیدا ہو گیا ہے نا, وہ مجھے اس کا فوری اور سادہ حل نظر نہیں آتا. اور اسی لیے میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انتخابات میں دھاندلی کی گئی اور کی جانی تھی, یہ تو مجھے پتا تھا, لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ پول ڈے ریگنگ نہیں کی جائے گی. پھر جب پول ڈے ریگنگ بھی ہو گئی, اس کے نتیجہ بھی سامنے آ گیا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آ گئی, اور دونوں کے ملا کے بھی اتنے ووٹ نہیں بن رہے تھے. تو اس کے بعد جو پوسٹ پول ریگنگ کی جا رہی ہے وہ افسوسناک نہیں ہے, وہ شرمناک ہے. ڈوب مرنا چاہیے. سسٹم اس حد تک ننگا ہو گیا ہے کہ ننگا ہونے کے بعد جب چیتھڑے جسم سے اڑ جاتے ہیں نا, تو شرم والے لوگ اپنے آگے پیچھے ہاتھ رکھ لیتے ہیں. سسٹم نے اپنے آگے پیچھے سے وہ ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے. یعنی بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے سسٹم اب. یعنی اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ دھاندلی پہ شور مچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اس کا کچھ کرو, آپ کا ملک ایٹ سٹیک ہے, معیشت کو بھی چھوڑو. ہماری سلامتی خطرے میں ہے اس الیکشن کے بعد. یہی ہونا تھا. سر وکٹری سپیچ پہ بھی تو ابھی تک انٹرنیشنل شرم نہیں آتی. میں کہتا ہوں جی وکٹری سپیچ پہ آج بھی تم دیکھو کہ پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. وکٹری سپیچ جو ہوتی ہے وہ وکٹری سپیچ ہی ہوتی ہے. وہ ایک لیڈر کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات نہیں ہوتے صرف,
وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, سوچ سمجھ کے دینی پڑتی ہے, لفظ ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے. اس میں تو اللہ معاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتا, خمیرے آٹے کی طرح 3 دن پرانے منہ لٹکے ہوئے تھے لوگوں کے, اور یہ بول رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے. دیکھو, ایک تو پہلا سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں, دوسرا بولا کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں, تیسرا یہ مطلب ایک لمبی لسٹ ہے. سب سے جو مطلب بولا ہے نا, فلیگرنٹلی جھوٹ بولا ہے, جو بالکل نڈر ہو کے جھوٹ بولا ہے. آپ کی کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے. آپ وکٹری اسپیچ کر رہے ہیں میاں صاحب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیپ ٹاپ کا آرڈر دے چکے ہیں, سن لو نکال کے. یار یہ کوئی مذاق کی بات نہیں تھی. وکٹری اسپیچ میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں نواز شریف نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ کا آرڈر دے چکے ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا, بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں کہ اس پرجوش کراؤڈ میں جو سامنے وکٹری اسپیچ سن رہا تھا 1500 لوگ شامل تھے. واہ, 1500 لوگ, اور وہ بھی ایسے مرے ہوئے ٹھنڈے, ایک نعرہ آپ کو سنائی نہیں دیا, ایک نعرہ. جو خبر آپ جس کی طرف آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جان, وہ سادہ سی یہ ہے کہ تازہ ترین میٹنگ ہوئی ہے, لیٹ نائٹ ہوئی ہے, جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے, شہباز شریف صاحب بھی تھے, مریم صاحبہ بھی تھیں, اور اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. اس میں مختلف آپشنز آئی ہیں, ایک دوسرے کو مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بددلی کی اور مایوسی کی جو آخری حد ہوتی ہے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اپنی وزارت عظمیٰ کا پتہ کٹنے کے بعد اور پیچھے ہونے کے بعد تو وہ بہت ہی زیادہ اس کا یعنی ایکسپریسو بھی ہو گئے ہیں. اب وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو جو گزشتہ رات کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے ان چاروں کی, اس میں ان کو حوصلہ دیا گیا پہلے, اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پھر یہ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لی ہے کہ میں 3 سے 4 دن مجھے دے دیں. پھر یہ تینوں نے مل کے بات کی ہے, مریم نے, اسحاق ڈار نے اور شہباز شریف نے مل کے یہ بات کی ہے کہ ہمیں 3 سے 4 دن دے دیں, ہم صورتحال بہتر بنا دیں گے. اب وہ کیسے بنا دیں گے مجھے نہیں پتہ. اسی میٹنگ کے دوران 10 سے 15 منٹ کے لیے یہ کیفیت بھی آئی تھی, یہ تجویز بھی زیر غور آئی تھی کہ ہائی مورل گراؤنڈ لینے کے لیے جیسے دیگر جماعتیں لے رہی ہیں, اگر یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں. صحیح, اگر رہی تو جی, قومی اسمبلی کی رکنیت ابھی تو ہے نا ان کے پاس, تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گے. لیکن یہ تقریباً, اور یہ بات حیرت انگیز طور پہ وہاں پہ موجود جو خاتون رکن تھیں اہل خانہ جو تھی انہوں نے کہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو پھر وہ نواز شریف صاحب نے 10-15 منٹ بعد اس بات پر کہ جی ہائی مورل گراؤنڈ کیسے لی جائے گی, اور کہ جی باقی جماعتیں بھی لے رہی ہیں, تو انہوں نے ہلکا سا بیچ میں یہ کہا کہ ہاں جب میں نے وزیر اعظم ہی نہیں بننا تو میں نے اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. تو پھر خود ہی انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, اس تجویز کو آگے نہ بڑھایا جائے اور نہ ہی اس کو آؤٹر سرکل میں شیئر کیا جائے. تو وہ انر سرکل میں سے ہی اللہ کہ کسی بندے نے ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ میاں صاحب نے 15 منٹ تک اس تجویز پہ غور کیا ہے کہ وہ اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گے. سر, یہ جو لوٹے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے, یعنی آزاد اراکین جو پی ٹی آئی کے اس پہ منتخب ہوئے, ان کے خلاف بڑا ریئیکشن آ رہا ہے, شدید قسم کا ریئیکشن. مجھے ڈر یہ ہے کہ جیسے جس چیز کے خلاف ریئیکشن آتا ہے نا, جس سے اس گرتے ہوئے فرسودہ بدبودار متعفن نظام کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, جس چیز پہ عوام کی نظر پڑتی ہے اور وہ اس کو ہدف تنقید بناتی ہے, ساتھ ہی اس کی عزت کے لیے قانون سازی کر دی جاتی ہے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کسی نہ کسی لمحے جو ہے وہ لوٹا سازی کے لیے بھی, اب قانون تو بن نہیں سکتا, اسمبلیاں تو ہے نہیں ہیں, لیکن آرڈر تو پاس کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ کسی نے اگر پارٹی بدلنے والے جو پی ٹی آئی کا بندہ ادھر جائے گا اس کا مذاق اڑایا تو اس کو 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا. تو یہ توہین لوٹا کا کوئی آرڈیننس آ سکتا ہے میرا خیال ہے کسی وقت بھی. سر آپ کچھ, اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کو تو یقین کرے سارے کرائسس کا جو باپ ہے,
اس کو اس الزام میں نہیں سزا دینی چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو کہ اس نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا. اس پہ دوہرا الزام ہے. اس پہ دوسرا الزام یہ ہے کہ تم نے دھاندلی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کی. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, تم نے 5 سال تک اگر تم بیٹھے تھے, یا تو تم شفاف الیکشن کی تیاری کرتے یا تم بے ایمان الیکشن کی تیاری کرتے. دھاندلی زیادہ تم دونوں میں ناکام ہو گئے ہو. تم نے شفاف الیکشن میں نہیں کروایا اور تم سے دھاندلی بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی, اور تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فارم 45 سے 47 میں کیسے کنورٹ ہونا ہے, فارم 45 میں بے ایمانی کیسے کرنی ہے. اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تھا, او بھائی کسی سے پوچھ لیتے, ایک آرڈیننس جاری کر دیتے, الیکشن والا ہم ٹنٹا ہی نہ پالتے, اربوں روپیہ نہ خرچ کرتے. ایسے فضول کے تم یقین کرو جب بھی حالات بدلیں گے اور تو اور مجھے نہیں پتا کون بچے گا کون پھنسے گا. چیف الیکشن کمشنر صاحب تو مجھے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے. آ رہے ہیں آپ چیف الیکشن کمشنر کو, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بھائی جان. جعلی فتح کی آپ کوئی بات کر رہے تھے, کوئی بات چیت کوئی ہوئی ہے, کوئی آپ بتا رہے تھے کوئی؟ نہیں دیکھو نا, میں صرف اتنی سی بات کر رہا تھا کہ جعلی فتح والے جن لوگوں نے جعلی فتح وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے, وہ ان لوگوں سے زیادہ رسپیکٹیبل ہے میری نظر میں جن لوگوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں ظلم و ستم برداشت کیا ہے. ہاں, انہوں نے بنی بنائی سجی سجائی پلیٹ تشتری انہوں نے ٹھکرا دی ہے. وہ گریٹ لوگ ہیں یار, بڑے عظیم لوگ ہیں. لیکن یہ جو عظمت ہے یہ خواجہ آصف میں نہیں آئی, یہ بڑے میاں صاحب میں نہیں آئی. یہ آئی ہے تو خواجہ سعد رفیق میں آئی. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ سے بھی میرا ایک گلہ ہے کہ جب آپ نے اتنی ہائی مورل گراؤنڈ پہ جا کے اپنی ہاری ہوئی نشست کو جیتنے سے انکار کر دیا تھا, تو اگلے دن آپ انہی لوگوں کے ساتھ سارا دن بیٹھے رہے, میٹنگز میں بیٹھے رہے, پلاننگز کرتے رہے, حالانکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو پھر جو آپ نے ہائی مورل گراؤنڈ پہلے دن لی تھی وہ اگلے 2 دن بھی لے لیتے نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ہار چکے ہو, ہمارا حق ہی نہیں ہے حکومت سازی کا, تو مزید لیتے. آپ ان سارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے نتیجے رات کی تاریکی میں تبدیل کیے گئے تھے. آپ ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے, ان سب لوگوں کو مشورے دے رہے تھے, تو وہ بھی زیادتی ہے. سر یہ آپ کے پاس جو دوسری خبر ہے اس پہ آئیں. دوسری خبر بھائی جان یہ ہے کہ یہ جس پرسوں شاید پہنچے ہیں نا, کل پہنچے ہیں پرسوں پہنچے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب خان صاحب سے ملنے اڈیالہ پہنچے ہیں نا, اس ملاقات کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک اعلیٰ شخصیت کی جو ملاقات ہے, وہ ملاقات تو رپورٹ ہو چکی ہے, وہ ملاقات کے جو مدرجات ہیں نا وہ غلط طور پہ رپورٹ ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ میری 2/3 میجورٹی ہے, میری 2/3 میجورٹی ہے, میں اپنی ایک بھی نشست سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور اگر آپ مجھے ایک نشست کا لالچ دے کے بھی مجھے کہیں گے ہم آپ کو رہا کر دیں گے تو میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. سر وہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی بات کی گئی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی یہ کچھ باتیں تو یہ ابھی چلیں گی کچھ دن تک. یہ لاہور میں بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے, طرح طرح کے وزیر اعلیٰ بنیں گے, پی ٹی آئی میں بن. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ مجھے ابھی یہ بحران جو ہے یہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور میں اپنی 2-3 ماہ پہلے والی بات, بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے والی بات پہ قائم ہوں, یا یہ کہہ لیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے اس 1 سال میں 2 الیکشن ہوتے ہیں, یعنی ایک اور الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور الیکشن. یہی وجہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے, یہ جو اس وقت بنی ہوئی ہے وفاقی حکومت ہے, اس کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک طرح سے یہ محلے کی وہ بدنام عورت ہے جس سے ہر بندہ جو ہے وہ قطع تعلقی کا اعلان کر رہا ہے. سر اسی کے ساتھ آج کی آخری بات یہ ہے کہ جی طاقت اور خوف کے نظریے کو ختم کرنا ممکن ہوتا تو آج زمین پر فرعون ہی فرعون ہوتے. کیا بات. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.